ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حضرات، دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری اور آپ سب کی تخلیق فرمائی. کچھ چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھانے اور پینے کی اشیاء میں سے خبیث قرار دیا ہے، اور کچھ چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طیب اور پاکیزہ قرار دیا ہے. سورہ بقرہ کی 172 نمبر کی آیت شریفہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والوں، توحید کا پرچم بلند کرنے والوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان و اذعان رکھنے والوں کو خبیث چیزوں سے بچنے اور طیب اور پاکیزہ چیزوں کی طرف قدم رنجہ فرمانے کی ترغیب عطا فرمائی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی 172 نمبر کی آیت شریفہ میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ہماری پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ. کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو کچھ تمہیں عطا کیا ہے ان میں سے پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ. واشکروا للہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرو. آگے اللہ نے کہا ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو، یعنی اگر توحید والے ہو، تنہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے ہو، تو پھر ایسی صورت میں حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرو. اسی آیت شریفہ سے مفسرین نے یہ استدلال کیا ہے کہ اگر ہم حلال اور پاکیزہ اور طیب چیزوں کو کھاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے شکر کی توفیق ہم کو نصیب ہوگی. اللہ کا شکر ادا کریں گے زیادہ سے زیادہ، اللہ کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ جٹے رہیں گے، لوگوں کی وعد و نصیحت کا ہمارے اوپر اثر ہوگا. اور اگر ہم حرام اور خبیث چیزوں کے کھانے میں لگ گئے تو شکر کی توفیق سے ہم عاری اور خالی کر دیے جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ تو اٹھائیں گے، لیکن شکر کے جذبے سے ہم سرشار نہیں رہیں گے. ہمارے دلوں میں یہ خیال ہی نہیں آئے گا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا کریں. ذہن میں یہ بات ہوگی کہ جو کچھ ہم نے کیا ہے اور جو کچھ ہم کو ملا ہے یہ ہمارے کیے ہوئے اعمال کے نتیجے میں، یہ ہماری صلاحیت کے صلے میں اللہ نے عطا کیا ہے.
وہاں بھول جائے گا اللہ کی توفیق کو، بھول جائے گا اللہ کی قدرت کو، بھول جائے گا اللہ کی قوت کو کہ اللہ نے یہ سب کچھ عطا کیا ہے جس کی وجہ سے آج خوشحالی ہے، آرام اور راحت کی زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ تو شکر کی جو توفیق ہوتی ہے یہ انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کردہ چیزوں میں سے پاکیزہ چیزوں کو کھاتے اور پیتے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی من جملہ صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ انہوں نے پاکیزہ چیزوں کو کھایا پیا، اور اللہ نے اس کی تعلیم بھی دی، ان کو حکم بھی دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغمبروں کو مخاطب کر کے کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولوں پاکیزہ روزیاں کھاؤ، جن اشیاء کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے ان میں سے پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ۔ یہ رسولوں کو بھی اللہ نے تعلیم دی ہے، ان کو بھی اس کی تاکید کی ہے، اور مومنین کو بھی کہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ اللہ کی پاکیزہ چیزوں کو، حلال کردہ چیزوں کو کھاؤ، حرام کھانے کی کوشش مت کرو۔ آج دنیا میں جو فساد ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، خود ہماری اولاد میں بگاڑ ہے، خود ہم لوگوں میں بہت ساری خامیاں اور کمیاں ہیں، اس کی من جملہ وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے حلال و حرام میں تفریق کو ختم کر دیا۔ بس مال آنا چاہیے، وہ ذریعہ حلال ہو حصول کا یا حرام ہو، مال ملنا چاہیے۔ اور آپ مارکیٹ پر اگر نظر رکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہر شخص 2 لاکھ روپیہ آ گیا، 25,000 50,000 جھولی جھنٹی لے کر کے مارکیٹ میں اتر گئے، نہ کچھ دین معلوم، نہ اسلام معلوم، نہ ضابطے معلوم، نہ کچھ اصول معلوم، بس تاجر بن گئے، لوہا لکڑ بیچنے لگے، سامان لا کر کے خرید کر کے بیچنے لگ گئے۔ کچھ لوگ سبزیوں کی دکانیں لگا لیے، کچھ لوگ دواؤں کو بیچنا شروع کر دیا، کچھ لوگ اور دیگر اشیاء کو فروخت کرنا شروع کر دیا۔ نہ سمجھنا ہے، نہ پوچھنا ہے، نہ غور کرنا ہے، نہ علماء کی طرف رجوع ہونا ہے، بس یہ طریقہ غلط ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر کہا تھا من اتجر قبل ان یتفقہ ارتدم فی الربا، کہ جو شخص احکام تجارت کو سمجھنے سے پہلے تجارت کے اصولوں کو جاننے سے پہلے تجارت کرنا شروع کر دے تو وہ سود میں پھنس جائے گا، وہ یعنی اپنے آپ کو سود اور بیاج سے وہ نہیں بچا سکتا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو باضابطہ ایک اعلامیہ جاری کر دیا تھا، لا یبیع فی سوقنا، ہمارے بازار میں کوئی ایسا شخص نہ آئے لم یتفقہ، جس کو اصول اسلام معلوم نہیں ہے، تجارت کے ضابطوں سے جو شخص واقف نہیں ہے، ایسا شخص ہمارے مارکیٹ میں بازار میں قدم تک نہ رکھے۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، اور بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے۔ تو کتنے احباب ایسے ہیں جو تاجر پیشہ ہیں، ان کی دکانیں ہیں، کارخانے ہیں، زمینوں کا دھندا ہے، فلیٹوں کا کاروبار ہے، لیکن دیکھیے آپ کچھ نہیں، بس ہم نے سمجھ لیا ہے کہ یہ چیز حلال ہے، ہم نے سمجھ لیا ہے کہ یہ چیز حرام ہے، لوگوں نے اپنے طور سے بہت سارے ضابطے بنا لیے اور گڑھ لیے۔ سود میں پھنس جانا بالکل یقینی، دوسروں کے حق حقوق ہم سے سلب کر لیے جاتے ہیں۔ اور ذرا تھوڑا سا آگے بڑھیں، آپ میں سے تو ہر شخص تقریباً جانتا ہوگا، گاؤں میں دیکھیں، دیہاتوں میں دیکھیں، بڑے بڑے سرمایہ داران، رئیس لوگ، زعما لوگ، لیڈران لوگ 2-2 بیگھے 1-1 ایکڑ میں ان کے پاس باغات ہیں، ایک ساتھ 4 سال 5 سال کے لیے کاغذ بنا کے دے دیتے ہیں، لے جاؤ۔ یعنی پھل آنا تو دور کی بات، ابھی پھولوں کا ظہور بھی نہیں ہوا ہے درختوں پر، اور 1 سال کے نہیں لیے بیچتے، 1 سال کے لیے یہ نہیں بیچتے، چونکہ یہ پکی گولی کھیلے ہیں، بڑے ہوشیار اور شاطر ہیں یہ،
ان کے سر مسجدوں میں بھی جھکتے ہیں، یہ صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، اللہ کا خوف بھی ان کے اوپر محسوس ہوتا ہے کہ طاری ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لمبی لمبی باتیں بھی یہ کریں گے، وقت پڑنے پر فتویٰ بھی دے دیں گے، لیکن پورا باغیچہ 5 سال کے لیے بیچ دیا، بس ایسے۔ اب وہ سامنے والا آدمی روڈ پر آ جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ حرام کاری ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یعنی اتنی باریکیاں ہیں اصول تجارت، اور جو ضوابط بتائے گئے ہیں تجارت کے، اتنی باریکیاں ہیں کہ آپ کو ٹائم اور سمے دینا پڑے گا۔ اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہاں پر جو دروس ہوتے ہیں، چونکہ اکثر لوگ تجارت سے جڑے ہوئے ہیں، اس میں شریک ہوں لوگ، اور دروس میں عنوان تجارت کے تعلق سے ہو، اور مختلف مساجد میں بھی اس کا رواج ہونا چاہیے۔ جو شب و روز کے مسائل ہیں، وضو ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، طہارت ہے، جنابت ہے، جنازہ ہے، ان سب پر واقفیت تو ضروری ہے حاصل کرنا ایک مسلمان کے لیے، لیکن چونکہ ہماری روزی کا تعلق بڑا ہی اہم ہے، اس لیے روزی کہاں سے آ رہی ہے، حرام کا شائبہ تو اس میں نہیں ہے، اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ آدھا گھنٹہ، 35 منٹ، 40 منٹ کی جو بھی مدت ہو، اس میں تجارت کے رہنما اصول بتائے جائیں۔ ہمارے یہاں جو طریقے رائج ہیں اور وہ غلط ہیں، اصولوں سے میل نہیں کھاتے ہیں، کھلے شبدوں میں ان کی مذمت کی جائے، خرابیاں بتائی جائے اور لوگوں کو آگاہ کیا جائے، کیونکہ اکثر لوگ نہ جاننے کی صورت میں غلطیوں میں واقع ہو رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ موجود ہی نہیں ہیں اس روئے زمین پر، ہیں، لیکن ان کو بتایا نہیں گیا ہے، اور نہ انہوں نے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ کہتے ہیں صرف مولانا لوگوں کا کام، ہمارا کام تو صرف کھانا پینا، ماشاءاللہ یہ مولانا کام کریں گے، یہ بتائیں، یہ آپ کی ضرورت ہے۔ اگر نہیں بتایا جا رہا ہے کہیں پر، آپ آئیے، وقت دیجئے، سمجھنے کی کوشش کیجئے، ورنہ آپ کی روزیاں مشتبہ ہوں گی۔ آپ جو کھاتے پیتے ہیں، بعید نہیں کہ اس میں حرام کا شائبہ ہو۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھجوروں پر لگے ہوئے پھلوں کو بیچنے کی بات آئی۔ کھجور کے درخت ہے، پورا باغیچہ ہے، اور پھل آ چکے ہیں، اللہ کے رسول نے منع فرما دیا بیچنے سے، اور کیا کہا، حتیٰ یضبوا، حتیٰ یحمر، یہ جو کھجور پھل ہیں یہ جب تک سرخ نہیں ہو جاتے ہیں، جب تک پیلے اور زرد نما نہیں ہو جاتے ہیں، حتیٰ یوکلا، جب تک کھانے کے قابل اور لائق نہیں ہو جاتے ہیں، ان کو بیچا نہیں جا سکتا ہے۔ ان درختوں پر لگے ہوئے پھلوں کو بیچا نہیں جا سکتا جب تک کہ یہ کھانے کے لائق نہ ہو جائے۔ اب آپ دیکھیے، ہمارے یہاں زیادہ تر آم کے درخت ہیں، وہ 1 سال ابھی پھل نہیں آئے، ابھی پھولوں کی آمد ہوئی ہے، اسی میں یا اس سے پہلے بیچ دیتے ہیں، جبکہ یہ طریقہ صحیح نہیں۔ پھل آ جائیں، کھانے کے قابل، ٹھیک ہے نہیں پکے وہ، لیکن کم سے کم کھانے کے قابل ہو جائیں کہ اگر کوئی آسمانی سلطانی آئے تو آدمی اس کو لے کر کے بیچ کر کے کچھ تو حاصل کر لے، نکال لے۔ اور کوئی اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے، اندازہ کر کے، پیمائش کر کے بیچنا چاہیے، ایسے اندازے سے اور یوں ہی ایسے اندازہ بھی لوگ نہیں کرتے ہیں، آنکھ بند کر اتنا ہوگا بس ایسے اور دے دیا۔ آپ کا بھی نقصان ہو سکتا ہے، سامنے والے کا بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ پھل جب کھانے کے قابل ہو جائیں، ایک دم سے پک نہیں گئے لیکن بڑے ہو گئے، وہ کچھ دنوں کے بعد پکنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اب آپ ان کو بیچیے، اور 2 سال 3 سال کا جو ایڈوانس لے کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ تو کھلا حرام خوری۔ اسی سال آپ اگر بیچ رہے ہو جس سال پھل آئے ہیں اور ابھی وہ چھوٹے ہیں، قابل استعمال نہیں ہیں، اس وقت بھی آپ نہیں بیچ سکتے ہو۔
یہ درخت آپ دیکھیں گے کھیتیوں میں بالیاں لگی ہوتی ہیں، بالیوں میں دانے ہوتے ہیں، ان کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ان غلہ جات کو ہم بیچ ڈالیں، تو آپ نے فرمایا ایسا نہیں، حتی یبیضا، یہ بالیاں جب تک سفید نہ ہو جائیں، بالیاں جب تک سفید نہ ہو جائیں، یعنی ایسے کھیتیوں کو لوگ بیچ دیتے تھے ایک اندازے کے حساب سے، درختوں کو بیچ ڈالتے تھے، باغات کو بیچ ڈالتے تھے، قابل استعمال جب تک وہ پھل نہیں ہو گئے اور جب تک وہ دانے نہیں ہو گئے تب تک آپ بیچ نہیں سکتے ہیں، اور بیچیں گے تو بس اسی وقت، ابھی پیمائش کے بعد جتنا کنٹل نکل سکتا ہے غلہ یا وہ پھل فروٹ، اس کو مد نظر رکھ کر کے آپ بیچیں، تو یہ حلال کام ہے، یہ اچھا کام ہے، اور اس سے اگر منحرف آپ ہو رہے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جواب دینا ہوگا۔ ڈھیر سارے مسائل، اب آپ دور مت جائیے، ایک چھوٹی اور بظاہر معمولی چیز کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، آپ میں سے ہر شخص کے گھر میں لائٹ بل آتی، وہ پرچہ آپ دیکھتے ہوں گے، اس میں ٹائم دیا رہتا ہے کہ اتنے دن میں اگر آپ جمع کر دیں گے تو 590 روپے، اور 3-4 دن کے بعد وہ جو اس میں ٹائم ہے، اس ٹائم پر اگر آپ نہیں جمع کر پائے تو 600 روپے، 10 روپیہ بڑھ گیا، یعنی وہ رقم جیسی ہوتی ہے اس کے حساب سے یہ لگا کے رکھتے ہیں۔ یہ ٹوٹل پکے حرام خور لوگ ہوتے ہیں، اکثر ان میں چور لوگ ہیں، یہ ممبر سے بول رہا ہوں، اور عوام میں سے بہت سارے لوگوں کو چوری پر مجبور بھی یہ کرتے ہیں، عوام بھی چور ہے، اور ان میں سے بھی بہت سارے لوگ اس طرح کا عمل کرتے ہیں، ناجائز انداز میں وہ بل آپ کے یہاں بھیج دیں گے، آپ کا گھر بند، آپ کے دروازے بند، استعمال نہیں ہو رہا ہے، پھر بھی اس طرح کا عمل، اور عوام کہتی ہے وہ غلط کرتے ہیں تو ہم غلط کیوں نہ کریں، تو عوام بھی چوری میں شامل ہے۔ اگر وہ چوری کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس چوری کا جواب چوری سے دو، آپ حل ہے، قانون ہے، ضابطے ہیں، ملیے آپ بااثر لوگوں سے اور اپنی بات وہاں سنجیدگی سے رکھیے، اگر اس پر بھی کسی طرح کی کوئی لگام نہیں لگ رہی ہے تو خاموش رہیں، جتنی طاقت ہے لگائیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ چوری کا جواب آپ چوری سے دو گے، آپ اچھا عمل کریں، اور یہ جتنی بھی چیزیں آپ سے لی جا رہی ہیں غلط طریقے سے، ایک دن ایسا آنے والا ہے نیکیوں کی شکل میں آپ انہیں پاؤ گے، یا آپ کے ذمہ، آپ کے سر پر جو گناہ ہیں سامنے والوں پر، ظالموں کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، اور آپ گناہ سے کلین کر دیے جاؤ گے، صاف کر دیے جاؤ گے، ایک دن ایسا بھی آنے والا۔ اس لیے صبر و ضبط کو مد نظر رکھیں، آپ نروس اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بڑا عمل یہ ہوتا ہے کہ ہر محلے میں 2-4 لوگ آ گئی ہے بات، تو میں اشارہ کروں آپ کو، محلے میں 2-4 لوگ ہوتے ہیں، ان کا کام کیا ہے، غلط طریقے سے لا کر کے لائٹ کو آپ کے گھر میں دے دیتے ہیں وہ، اور مہینے کا 200 روپیہ آپ ان کو دیتے رہیے، آپ مطمئن ہیں، کہتے ہیں بڑا اچھا چل رہا ہے، ہمارے ہاں 2 کنیکشن ہے، 3 کنیکشن ہے، ایسا بعض لوگوں سے ہم نے سنا ہے بیان کرتے ہوئے، اور اس پر وہ فخر بھی محسوس کرتے ہیں، تو کہتے ہیں وہ ہم پیسہ دے دیتے ہیں۔ آپ جو کمپنی ہے پوری لائٹ کی سپلائی کرنے والی جو کمپنی ہے، فائدہ آپ اس کمپنی سے لے رہے ہو اور پیسہ اس چور کو دے رہے ہو جو آپ کے گھر میں لا کر کے غلط طریقے سے لائٹ کا کنیکشن دیتا ہے، وہ بھی چور ہے، آپ بھی چور ہو۔ یہ مطلب چوریوں کی عادتوں سے باز آنا چاہیے۔ اسی چوری کی لائٹ سے آپ کے کپڑے استری ہو رہے ہیں، آپ کے گھروں میں پانی آتا ہے، اسی پانی سے غسل کرتے ہو، وضو کرتے ہو، اور پھر سبحان اللہ بولتے ہوئے مسجد میں آ جاتے ہو، یعنی کتنا بڑا فالٹ ہے، آپ ذرا سوچیں۔ ساری دنیا میں مسلمان مشق ستم بن رہا ہے، ہاتھ اٹھاتے ہیں لوگ، بلبلاتے ہیں لوگ، روتے ہیں لوگ، اور اللہ کے ہاں ہماری دعائیں اثر نہیں کرتی ہیں، اللہ ان دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا نہیں کرتا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے، بے ایمانی، دھوکہ دھڑی، چوری، غلط طریقے سے مال کو حاصل کرنا، یہ کچھ بنیادی چیزیں میرے بھائیوں، ان پر نظر رکھو۔ آپ ایک ہی کنیکشن ہو،
یا اگر کبھی مجبوری میں ایسا کچھ ہو گیا ہے تو آپ اس کو میٹر سے جوڑ کر کے آپ استعمال کیجئے، یہاں کے قانون کے حساب سے وہ بھی غلط ہے، لیکن جتنا یوز اور استعمال آپ کر رہے ہو وہ ریکارڈ میں ہے اور اس کا پیسہ آپ دے رہے ہیں۔ تو یہاں کے قانون میں کوئی چیز اگر غلط ہے، آفس والوں نے، پاور والوں نے کوئی قانون بنا دیا ہے تو شرعاً بھی وہ چیز غلط ہو، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں۔ تو اس جانب بھی آپ توجہ دیں، بچیں آپ اگر یہ غلط کر رہے ہیں آپ کی اولاد پر اس کا بہت برا اثر ہوگا۔ یہ بچے فرما بردار نہیں ہیں، بچیاں فرما بردار نہیں ہیں، ارتداد کی لہریں چل رہی ہیں، ہمارے بچے نشہ کے عادی ہیں، غیروں کی طرف ان کی توجہات مبذول ہو رہی ہیں۔ کہیں ہماری حرام کمائی کے نتیجے میں تو یہ ساری باتیں نہیں، کہیں کچھ غلط تو نہیں ہو رہا ہے؟ محاسبہ کریں، جائزہ لیں، آپ بھی جائزہ لیں، ہم بھی جائزہ لیں میرے بھائیوں۔ یہ اتنی اہم باتیں ہیں کہ جن پر سنجیدہ ہو کر کے ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا التجار یبعثون یوم القیامت فجارا، کہ جو تاجر لوگ ہیں، تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، دھندا کرتے ہیں، وہ سبزی بیچنے والے ہوں، کپڑے بیچنے والے ہوں، کچھ اور کام کرنے والے ہوں، خرید و فروخت جن کے یہاں ہے، اس طرح کے لوگوں کے بارے میں نبی نے فرمایا یہ فاسق و فاجر بنا کر کے اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن۔ الا من اتق اللہ، ہاں وہ تاجر لوگ جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، وہ برا نیکی کے کام کرتے ہیں اور سچ بولتے ہیں، ایسے لوگ فاسق و فاجر کی حیثیت سے نہیں اٹھائے جائیں گے، ایسے لوگ اللہ کی نگاہوں میں بڑے محبوب ہوں گے، بڑے باعزت ہوں گے۔ لیکن جو لوگ منمانی کرتے ہیں، تجارت کے اصولوں کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں، جو دل میں آتا ہے وہ کرتے ہیں، فاسق ہوں گے ایسے لوگ، فاجر ہوں گے ایسے لوگ، ایسے لوگوں کا شمار صالحین اور اللہ کے برگزیدہ بندوں میں نہیں ہوگا۔ اور ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک کہا التاجر الصدوق الامین المسلم، سنن ابن ماجہ کے اندر المسلموں کا اضافہ ہے، سنن ترمذی کے اندر التاجر الصدوق الامین، وہ تجارت کرنے والا، سامان خریدنے والا اور بیچنے والا جو ایماندار بھی ہو، سچا بھی ہو، ایسا شخص جب اٹھایا جائے گا تو ایسے لوگوں کے ساتھ اس کو رکھا جائے گا جو اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دینے والے، یعنی شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ ایسے تاجروں کا حشر و نشر ہوگا کہ جو سچے ہیں، ایماندار ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، بات بات پر قسم نہیں کھاتے، ایسے تاجروں کو بڑی عزت دی جائے گی۔ کتنے شرف کی بات ہوگی کہ نبیوں کے ساتھ ایسے تجارت کرنے والوں کا رہنا اور سہنا ہوگا، اللہ کے برگزیدہ بندوں کے زمرے میں ان کو شامل کیا جائے گا، نیک لوگوں کو کی رفاقت ان کو نصیب ہوگی، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کے ساتھ وہ سامان بیچنے اور خریدنے والے ہوں گے جو امین بھی ہیں، صادق اور سچے بھی ہیں اور اسلام پر مضبوطی سے ڈٹے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگ شہیدوں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ، اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ساتھ ہوں گے۔ فضیلتیں بھی سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے بالکل صحیح سند کے ساتھ۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا ایاکم والکذب یا معشر التجار ایاکم والکذب، اے تاجروں کی جماعت جھوٹ سے بچو۔ کہتے ہیں جھوٹ بولے بغیر دھندا کہاں ہے؟ بہت سارے لوگ بولتے ہیں اگر جھوٹ نہیں بولیں گے تب کہاں کاروبار ہے، کیسے گاڑی چلے گی، پیٹ پالنا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ آپ ذہن میں بسا لیں کہ جس کاروبار میں جھوٹ بولنا ہی پڑتا ہے اور جھوٹ بولے بغیر آپ کا کام چلنے والا نہیں ہے، ٹھوکر مار دو، ٹھوکر مار دو، آپ ٹھیلے
پر سبزی لگاؤ چلے گا، گھر گھر جا کر کے اخبار بانٹو چلے گا۔ یعنی اخبار سے مراد وہ نہیں جس میں فحش چیزوں کا پرچار ہوتا ہے اور اس کی تشہیر کے جو ہے باضابطہ کالم ہوتے ہیں، وہ کام بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگ فوٹوگرافی وغیرہ کرتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں یوں ہی، یہ بھی اس میں بھی بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگ اپنے کاروبار داڑھی چھیلنے کو بنا لیے ہیں، وہ نائی کا کام کرتے ہیں، یہ بالکل حرام کاری ہے، پکا حرام کام ہے۔ یہ بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ کاروبار میں کوئی چھوٹا نہیں ہوتا ہے، کوئی بڑا نہیں ہوتا۔ صحابہ میں سے خاص طور سے عبد الرحمن ابن عوف ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چند پیسوں میں وہ پنیر اور گھی خرید رہے ہیں اور مکہ مدینہ کے بازاروں میں لے جا کر کے فروخت کر رہے ہیں، اور چند دنوں میں مدینہ کے بااثر لوگوں میں ان کا شمار ہونے لگا۔ کافی اللہ نے نواز دیا، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ 2 لاکھ 10 لاکھ رکھو تبھی کاروبار شروع کرو۔ کہتے ہیں آگے بڑھنے کے لیے بینک سے لون لینا پڑتا ہے، غیر لوگ لے رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، ہم کو بھی اگر ترقی کرنا ہے تو لون کا سہارا، بینک کا سہارا لینا پڑے گا۔ آپ 2000 سے کام شروع کرو نا۔ اخلاص ہے، جذبہ ہے، ایمان ہے، اللہ سے محبت ہے، رسول کی عظمت کا اعتراف ہے، اللہ چند دنوں میں آپ کو نکھار دے گا۔ اور بہت ترقی یافتہ نہیں ہوئے تو کم سے کم آپ کی دنیا تو بن جائے گی۔ آپ کم ہی رہو گے، کم حیثیت والے اگر بن کر کے رہے، نمک روٹی پر ہی اکتفا کرتے رہے، تو ایک بہت بڑے بوجھ سے تو بچ جاؤ گے۔ غلط طریقے سے اگر آپ اربوں کما کر کے رکھ لو، کروڑوں میں آپ کھیلو، اونچی اور بہترین اور بڑی گاڑیوں میں سیر کرو، اور غلط طریقے سے آپ نے مال کمایا اور حاصل کیا ہے، تو کس کام کا وہ؟ کس کام کا؟ آپ سائیکل سے چل رہے ہو، بہت اچھی بات ہے، موٹر سائیکل سے چل رہے ہو، بہت اچھی بات، اگر حلال ذریعے اور طریقے سے مال کمایا اور اس مال سے آپ نے اس چھوٹی سائیکل کو خریدا، موٹر سائیکل کو خریدا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ لیکن اس حرام پیسے سے خریدی ہوئی گاڑی کے مقابلے میں جس میں آپ سوار ہوتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہو، 4 روز کی زندگی ہے، اگر ہم نے اور آپ نے اپنے آپ کو نہیں سنبھالا تو پھر ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس دن ہماری عقل مندی کام نہیں کرے گی، ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ صحیح راستہ کیا تھا اور غلط راستہ کیا، لیکن وہاں سمجھ آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے بہت سنبھل کر کے رہیے آپ، بہت بچ کر کے رہیے آپ۔ چند چیزوں کی طرف میں اشارہ کروں آپ، یہ دیکھیے، ایک کام بہت دھڑلے سے اور بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے۔ کیا ہے کام وہ؟ انشاءاللہ ایک ایک 2 مسائل آپ کے سامنے رکھے جائیں گے، کبھی ایک مسئلہ اگر بڑا ہے یا کبھی 2 3 مسائل رکھے جائیں گے اور بتایا جائے گا یہ چیز اگر غلط ہے تو کیسے غلط ہے۔ آپ سامان خریدے، ان کی دکان سے خریدے، آپ کچھ پیسہ دیا نہیں دیا، بات چیت ہو گئی، بے ہو گئی، سامان انہی کی دکان پر ابھی پڑا ہے اور کسی تھرڈ پرسن کو فون کر کے بول رہے ہو اتنا مال ہمارے پاس ہے، اس کو اپنی تحویل میں نہیں لیا، اس کو اپنے قبضے میں آپ نے نہیں لیا، اور پھر ایک تیسرے آدمی سے آپ نے بیچ دیا، اور آیا وہ انہی کی دکان سے وہ پورا مال اٹھایا اور لے کر کے چلا گیا۔ آپ نے کیا کیا؟ مولانا بہت اچھا کام میں نے کیا، منٹوں میں میں نے جو ہے لاکھوں روپے بنا لیے، ایک شخص سے میں نے یہ سامان خریدا اور وہیں پر فون لگایا اور ہر کلو کے پیچھے 10 روپیہ 5 روپیہ بڑھا کر کے میں نے بیچ دیا، ماشاءاللہ ڈن ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ فریب ہے، حرام خوری ہے، حرام کاری ہے، اس سے بچنے کی ضرورت۔ آپ اس کو اپنی تحویل میں لیجئے، اگر وہ ناپنے والی چیز ہے تو ناپ لیجئے، وزن کرنے والی چیز ہے وزن کر لیجئے، منتقل کی جانے والی شے ہے تو آپ وہاں سے اٹھا کر کے اپنے پاس لے جائیے، اپنے کارخانے میں لے جائیے، اپنے گوڈاؤن میں لے جائیے، اپنے گھر لے جا کے رکھیے، کسی بھی جگہ آپ اپنی تحویل میں لے لیجئے، قبضے میں لے لیجئے، پھر آپ بیچیے۔
یہ ایک مثال ہے، اس میں اور بھی بہت ساری شکلیں نکلیں گی اور نکلتی ہیں باضابطہ آپ کے سامنے ہیں، آپ زیادہ جانتے ہیں۔ یہ عمل ہو رہا ہے دھڑلے سے، کہتے ہیں پیسے کے بغیر میں آج اتنا بڑا بن گیا ہے۔ کیسے؟ ایک سامان خریدا اور وہیں فوراً وہیں سے بیچ ڈالا دوسرے کو۔ ایسا کرتے 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 آج ہمارے پاس اتنی موڑی ہو گئی ہے، کیا کہتے ہیں؟ اتنی موڑی ہو گئی ہے۔ کیا یہ غلط طریقہ ہے؟ سیکھو، سمجھو، علماء کے بیانات سنو تاکہ آپ کی تجارت میں شفافیت رہے، آپ صاف ستھرا عمل کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں جواب دینا ہے، کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ جس کی بنیاد پر گردنیں ہماری ناپ لی جائیں اللہ کے حضور۔ آپ ایک اور دیکھیے کتنا بڑا غلط کام ہو رہا ہے، دھڑلے سے لوگ کر رہے ہیں ہیوی ڈپوزٹ پر روم گالا لینا، فلیٹ لینا۔ کتنا بڑا، یعنی لوگوں میں اس کو معیوب نہیں خیال کیا جاتا ہے۔ ابھی چند سالوں سے یا چند مہینوں سے لوگ سوال کیے، دو چند لوگ، ورنہ لوگ سوالات وغیرہ بھی اس تعلق سے نہیں کرتے اور دھڑلے سے کہتے یہ بالکل جائز ہے۔ کتنے احباب ہمارے ایسے ہیں جنہوں نے یہ عمل کیا ہے لیکن نہیں جانتے تھے۔ توبہ اللہ سے کرو، استغفار کرو، معافی مانگو۔ ہیوی ڈپوزٹ پر روم خریدنا، گالا لینا، یعنی جس کو آپ کہتے ہو کہ میں نے یہ لے لیا کرائے سے بچ گیا، میں کرایہ نہیں دینا پڑا، اور کچھ لوگ ہیلا کرتے ہوئے 1500 کرایہ بھی رکھ دیتے ہیں۔ یہ سب فراڈ ہے، ایک بھی صورت اور شکل صحیح نہیں ہے۔ تو اگر نادانی میں اس طرح کا عمل ہم سے اور آپ سے ہو گیا ہے ماضی میں، تو اللہ سے 1000 بار توبہ کرو، معافی مانگو، جتنا ہو سکے رو، گڑ گڑاؤ۔ نادانی میں ہو گیا ہے، اللہ درگزر کرنے والا ہے، اور اب جاننے کے بعد یہ عمل مت کرو آپ۔ اسی سے ملتی ابھی اس کی پوری میں وضاحت آپ کے سامنے کرتا ہوں اور اس میں کیا قباحتیں ہیں وہ بیان کرتا ہوں، لیکن ابھی ایک نارمل بات آپ لیں۔ ایسے آپ نے اپنا روم فلیٹ کرائے پر دیا ہے، 5000 روپیہ پر منتھ کرایہ آ رہا ہے، اور آپ نے 50,000 60,000 روپیہ بطور ضمانت سیکورٹی کے رکھ لیا ہے۔ وہ 50,000 کہاں ہے آپ کے پاس؟ دھندے میں لگا دیا۔ آپ مالک مکان ہو، فلیٹ آپ کا ہے، 50,000 60,000 70,000 کرایہ دار سے جو آپ نے لے لیا، یہ ہیوی ڈپوزٹ کی بات نہیں چل رہی ہے، یہ اس کی بات میں کر رہا ہوں جو حلال ہے، لیکن اس میں حرام شامل ہو جا رہا ہے۔ کیسے؟ 70,000 80,000 لاکھ روپے جو بطور ضمانت سیکورٹی کے رکھ لیا جاتا ہے، اور پھر 5,000 10,000 کرائے ہر مہینے وصول کیے جاتے ہیں۔ وہ ضمانت کا جو پیسہ ہے کس نے اجازت دے دی ہے آپ دھندے میں لگاؤ؟ کس نے اجازت دے دی ہے اس سے اپنی ضرورت پوری کرو؟ یہ غلط کاری ہے، یہ غلط عمل ہے۔ آپ نے کرائے پر اپنا روم یا مکان دے دیا ہے، فلیٹ دے دیا ہے، تو جو پیسہ سامنے والے سے آپ نے لیا ہے 60-70,000 لاکھ روپے، یہ ضمانت کا پیسہ ہے، اس کو استعمال کرنا آپ کے لیے جائز نہیں، آپ استعمال نہیں کر سکتے ہو۔ یہ تو اس لیے ہے کہ آپ کے فلیٹ میں اگر کبھی نقصان ہو جائے، اس میں کچھ فرنیچر کے سامان ہیں، کرائے پر رہنے والے شخص نے اس کو نقصان پہنچا دیا ہے، یا 2-4 مہینے کے کچھ لائٹ بل باقی ہے، یا اسی کے در و دیوار میں کچھ نقصان اس نے پہنچا دیا ہے، ڈپازٹ کے طور پر جو پیسے رکھے جاتے ہیں وہ اس لیے کہ اگر ہمارے فلیٹ میں، ہماری دکان میں، ہمارے مکان میں کرایہ دار کی جانب سے کچھ کمی بیشی ہوئی ہے، یا 2-3 مہینے کا کرایہ دیے بغیر وہ چلا گیا، تو اب جو آپ کا حق بنتا ہے اس ڈپازٹ میں سے آپ وضع کر لیجئے، رکھ لیجئے، اور بقیہ پیسہ پتہ کر کے اس کو واپس کر دیجئے۔ یہ مقصد ہوتا ہے ڈپازٹ کا، یہ مقصد ہوتا ہے ضمانت پر جو پیسے دیے جاتے ہیں اس کا۔ لیکن آپ دھندے میں لگا رہے ہیں۔ کرایہ لینا تو بالکل جائز ہے، کرائے پر دکان مکان دینا بالکل جائز ہے، لیکن آپ نے جو کچھ پیسہ لے لیا ہے ڈپازٹ، کچھ لوگ ڈپازٹ بولتے ہیں، کچھ لوگ ڈپازٹ بولتے ہیں، وہ ڈپازٹ جو آپ نے لیا ہے
وہ آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں، اس کو نہیں کر سکتے۔ اس لیے اگر ہو سکے تو آپ ڈپازٹ نہ لے کر کے نارمل جو آپ روم دیتے ہیں کرائے پر، اس میں سال بھر کا کرایہ ایڈوانس آپ لے سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ سال بھر کا 6 مہینے کا آپ ایگریمنٹ بناتے ہیں، پورا کرایہ ایک ساتھ 5,000 6,000 پر مہینے کے حساب سے آپ لے لیجئے اس کو اور رکھیے، تاکہ کوئی نقصان نہ ہو۔ اور اگر کبھی کچھ نقصان ہوا تو ظاہر بات ہے آپ واچ کرتے رہیں، خبر رکھتے رہیں، یہ چیز ہے۔ اور ڈپازٹ لے رہے ہو آپ تو آپ اس کو محفوظ رکھیے، اس کو استعمال میں مت لائیے، یہ غلط ہے۔ یہ نارمل جو لوگ دیتے ہیں کرائے پر مکان فلیٹ، یہ ان کی بات ہے۔ اور ہیوی ڈپازٹ پر جو لوگ دیتے ہیں تو یہ تو بالکل شروع ہی سے غلط ہے۔ ڈپازٹ اصل میں نام بدل دیا گیا ہے۔ ایک مکان ہے، ایک روم ہے، ہر مہینے کا کرایہ 10,000 روپے۔ اب اس پر جو ہے نارمل جو ڈپازٹ لیا جاتا ہے معاشرے میں وہ 1,00,000 روپیہ ہے، لیکن کیا کیا، ہم کو پیسے کی ضرورت ہے، اس فلیٹ کو ہم نے سامنے والے کو دے دیا اور کہا ہم کو 3,00,000 روپیہ ایک ساتھ دے دیجئے ڈپازٹ کے طور پر، اور سامنے والے کو پتہ ہے کہ ہم اس کو کاروبار میں لگائے گا، یہ مکان مالک اس کو کاروبار میں لگائے گا۔ کوئی پریشانی آ گئی، کوئی دقت آ گئی، ڈھیر پیسوں کی 2-4 لاکھ کی ضرورت ہے، ہم نے کہا یہ لے لو، کرایہ معاف ہے، کرایہ مت دینا آپ۔ اس کو کیا نام دے دیا آپ نے، ڈپازٹ، اور ہیوی ڈپازٹ 3 لاکھ ہے، 4 لاکھ ہے، 5 لاکھ ہے، آپ نے لے لیا۔ ہونا کیا چاہیے تھا کہ آپ مجھے کرایہ دو، آپ میری ایک چیز استعمال کر رہے ہو اور یہ میری مجبوری ہے، آپ نے جو مجھے دیا ہے وہ قرض ہے، قرض جس کو آپ نے نام بدل کر کے ڈپازٹ کر دیا، وہ قرض ہے۔ کیونکہ قرض میں کیا ہوتا ہے، جتنی رقم ملتی ہے بعینہ ہی اتنی رقم واپس کرنی پڑتی ہے۔ بینک سے آپ نے لے لیا، کسی بنیے کے پاس جا کر کے آپ نے لے لیا ہے، وہ پورا پیسہ آپ کو دینا پڑتا ہے، پلس کچھ اور اضافہ کر کے بھی دینا پڑتا ہے۔ تو یہ جو ڈپازٹ بولا جاتا ہے ہیوی ڈپازٹ، یہ اصل میں قرض ہے جو مالک مکان کو دیا جا رہا ہے، اس کے مطالبے پر کوئی مجبوری ہے، کوئی دقت ہے، کچھ اور پریشانی ہے، اور پھر وہ آپ سے بولتا ہے کہ آپ کرایہ مت دو، 500 دے دینا، 1,000 دے دینا، جبکہ اس کا جو عام کرایہ چل رہا ہے وہ 8,000 ہے، 10,000 ہے، 5,000 ہے، وہ آپ سے 1,000 لے رہا ہے۔ پھر ایگریمنٹ کے بعد جو اس کی مدت ہے، ایگریمنٹ پیپر پر، اس مدت کے بعد جب وہ مکان اسی وقت خالی کرے گا کہ جب مالک مکان اس کو وہ 3,00,000 روپیہ اسی صورت میں واپس نہ کر دے، وہ پورا پیسہ جو لیا ہے اس نے واپس کر دیا، اب اس نے خالی کر دیا۔ قرض دے کر کے شرط کے ساتھ قرض لینے والے سے کسی طرح کی خدمت لینا بھی سود ہے۔ کرایہ دار نے سامنے والے سے مکان لیا، فلیٹ لیا، 3 لاکھ 4 لاکھ ڈپازٹ کے طور پر دیا، یہ قرض ہے جس کو ڈپازٹ یہاں بولا گیا ہے۔ اور قرض دے کر کے جو کرایہ آپ نے معاف کروا لیا ہے یا اس کو 500 1000 1500 بنوا لیا ہے، یہ جانتے ہیں یہ مالک مکان کا حق تھا۔ ایک بڑا اماؤنٹ لینے کی وجہ سے مجبوری ہو یا کوئی اس کے ساتھ مسئلہ ہو، اب وہ کرایہ جو آپ کو دینا چاہیے تھا نہیں دینا پڑ رہا ہے، گویا وہی کرایہ جو آپ نہیں دے رہے ہو وہ سود ہے، آپ کھا رہے ہو اس کو، کیونکہ قرض آپ نے دیا ہے اس کو، اور قرض دینے کے بعد کسی بھی طرح کا اس سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں۔ فرض کر لیجئے کہ آپ نے کسی کو 50,000 روپے دے دیا اور کہا اس پر 1,000 بڑھا کے مجھے دینا، سامنے والے نے کہا کہ 1,000 آپ نے کسی سے لیا، بنیے سے لیا، بینک سے لیا، اور وہاں سے یہ ہے کہ 1,000 روپیہ بڑھا کے اتنے دنوں میں آپ کو دینا، وہ جو 1,000 بڑھا کے دیا جا رہا ہے یہ سود ہے، یہ بیاج ہے۔ اور کبھی تو کسی نے آپ کو 50,000 دیا اور کہا روزانہ آ کر کے ہمارے گھر پہ 1 گھنٹہ ٹیوشن پڑھاؤ، ہم کچھ نہیں دیں گے، ہم نے تو اتنا بڑا کام آپ کے ساتھ کر دیا ہے، 1 لاکھ دے دیا ہے، 50,000 دے دیا ہے آپ کو، آپ کی ضرورت پوری ہو گئی، یہ خدمت آپ آ کر کے انجام دو،
تو قرض آپ نے کسی سے لیا ہے، اور قرض دینے والا اگر آپ سے کوئی کام لیتا ہے اسی قرض کے تلے، یا آپ سے کچھ اشترا پیسہ لیتا ہے، تو یہ سود ہے، یہ بیاج۔ کچھ لوگ یہ بولتے ہیں کہ ہم نے 3 یا 4 لاکھ ہیوی ڈپوزٹ کے طور پر سامنے والے کو دیا ہے، اس کا مکان یہ گروی رکھا ہوا ہے، یہ گروی ہے ہمارے پاس، تاکہ اگر وہ نہیں دے 3 لاکھ 4 لاکھ تو مکان بیچ کر کے ہم اتنا پیسہ لے لیں گے۔ تو یہ بھی آپ جانیں کہ یہ ہیلا بھی نہیں چلے گا، کیونکہ جو چیز گروی پر رکھی ہوئی ہوتی ہے اس سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہوتا۔ ہاں کوئی آپ نے جاندار، کسی نے بکری آپ کے یہاں گروی رکھ دی، اونٹنی رکھ دی، گھوڑا رکھ دیا، کچھ اور دوسری چیز رکھ دی جس میں آپ کا خرچ ہو رہا ہے، وہ مر جائے گا اگر آپ چارہ نہیں دو گے وہ جانور، تو آپ اس سے خرچ کے برابر فائدہ اٹھا سکتے ہو، خرچ کے برابر آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ لیکن روم وغیرہ یا فلیٹ یا اس طرح کی زمین وغیرہ اگر گروی رکھی گئی ہے تو اس پر آپ کا چونکہ کچھ خرچ نہیں ہو رہا ہے، اس لیے آپ کا فائدہ اٹھانا جائز نہیں، یہ صریح سود ہے، اسی لیے آپ بچو اس سے، لوگوں کو روکو اس سے۔ آپ غلط ہو رہا ہے، قرض دے کر کے گویا کرایہ معاف کروا کے وہی 5,000 6,000 جو کرائے بن رہے تھے مالک مکان کو ہماری طرف سے دینا چاہیے تھا، اب ایک بڑا اماؤنٹ دے کر کے قرض کے طور پر دے کے، جس کو ہم نے نام دے دیا ڈپوزٹ کا، ہیوی ڈپوزٹ، اب وہ ہم چونکہ نہیں دے رہے ہیں وہ کرایہ، وہ سود ہے ہمارے حق میں، وہ سود ہے، کیونکہ قرض دے کر کے اور یہ شرط لگا کے کہ آپ کو یہ کرنا ہے، آپ کو یہ دینا ہے، اتنا اشترا دینا ہے، آپ کو یہ کام کرنا ہے، یہ سود اور بیاج کی صورت۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ ہمارے نگاہ میں کئی ایک علماء ہیں جو غیر مسلکی اور غیر منہجی ہیں، انہوں نے بھی اس کو جائز نہیں قرار دیا۔ علماء احناف میں سے کسی بھی عالم جو اب تک میں نے جن کو دیکھا ہے اور پڑھا ہے، جن کے بیانات ہم نے سنے ہیں، جن کی تحریریں ہم نے پڑھی ہے، ہیوی ڈپوزٹ پر روم دینا، مکان دینا، دکان دینا، انہوں نے تک جائز نہیں قرار دیا ہے، کہتے حرام ہے، یہ سود ہے، یہ بیاج ہے۔ اور اپنے یہاں تو ماشاءاللہ اور سختی ہے، اصولوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے، دائیں بائیں کوئی بھی عمل نہیں ہو سکتا، کوئی کام نہیں ہو سکتا، جو بالکل اصولوں کے مطابق عمل ہے زیادہ تر کوشش کر کے وہی کام ہوتا ہے، الا کہ کہیں کوئی آدمی نادانی میں کچھ غلط کر جائے، غلط بول جائے، اس سے بچو آپ۔ ہیوی ڈپوزٹ پر گھر دینا، مکان دینا، دکان دینا، اس سے بچو، یہ سود ہے، بیاج ہے۔ اور پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ کی حدیث ہے، مسند احمد ابن حنبل کی روایت ہے، درہم ربا یأکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 زنیہ، کہ 1 درہم چاندی کا 1 سکہ سود کا اور بیاج کا آپ کھا رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ یہ حلال نہیں، یہ بیاج ہے، یہ انٹرسٹ ہے، یہ سود ہے، آپ جانتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نہیں جانتے آپ، ایک ہے کہ جانتے ہیں آپ، اور 1 درہم آپ اگر کھا رہے ہیں سود کا، بیاج کا، یہ 36 زنا سے زیادہ خطرناک ہے، 36 زنا سے بھی زیادہ۔ کئی ایک علماء نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، 1 2 نہیں، کئی درجنوں سے زیادہ۔ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو اپنی مسند میں ذکر کیا ہے، اور ایک موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا، الربا 73 حوبا او بابا، سود اور بیاج کے 73 درجات ہیں، 73 درجات ہیں، اور ان میں ایسر ہوا، ان میں سب سے ہلکا، سب سے کمتر درجے کا سود یہ ہے، یعنی سب سے کمتر درجے کا سود اور بیاج، یعنی سب سے کمتر درجے کا جو عمل ہے سودی، جس پر گناہ ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے زنا کرے، اپنی ماں سے زنا کرے۔ 73 گناہ، 73 دروازے، 73 مراتب اور درجات، سب سے ہلکا مرتبہ جو سود کا ہے وہ یہ ہے کہ ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ اب آپ سوچیے، اس کو بھی درجنوں سے زائد علماء نے حسن قرار دیا، صحیح قرار دیا، اور یہ روایت مستدرک علی الصحیحین کے اندر موجود ہے۔
یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے میرے بھائیوں۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، حلال و حرام میں تمیز و تفریق نہیں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے جو نمازوں سے جڑے ہیں، مسجدوں میں جن کا آنا جانا ہے اور تقویٰ، پرہیزگاری، دینداری جن کے ہاں محسوس اور مشاہد ہے، ایسے لوگوں کو اور پھونک پھونک کر کے قدم رکھنا چاہیے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے معاف ہے، سب کچھ کریں وہ نا۔ جو نماز نہیں پڑھتے ان کو ہم مسلمان مانتے ہی نہیں، ان کا کیا ذکر کیا جائے؟ وہ مسلمان کا ہے؟ جو جان بوجھ کر بیٹھے ہیں آرام اور عیش کی زندگی گزارتے وہ مسلمان نہیں۔ اس پر ایک نہیں درجنوں علماء کے فتاوے ہیں، ائمہ دین کی تصریحات ہیں۔ یہ تو بہت خطرناک جرم ہے، کیا ان کا ذکر کیا جائے میرے بھائیوں؟ بس بار بار یہی کہا جائے گا، درخواست کی جائے گی کہ پلٹ آؤ، یہ 4 روز کی زندگی ہے، اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ، اللہ کی مسجدوں سے اپنا رشتہ اور ناطہ جوڑ لو، مسجدوں سے دور ہو جانا، عبادت کو چھوڑ دینا بلا کسی عذر معقول اور مناسب کے، یہ غرور ہے، یہ گھمنڈ ہے، اور یہ عمل کسی بندے کے لیے لائق اور مناسب نہیں ہے۔ یہ صفت اللہ کی ہے، وہ غرور کرے، وہ گھمنڈ کرے، یہ اللہ کی صفت ہے، کبریائی اللہ کے لیے ہے، یہ بندوں کے لیے نہیں۔ اس لیے حرام کاری کی جتنی بھی صورتیں اور شکلیں ہیں میرے بھائیوں، ان سے بچیں آپ۔ 2 4 مسائل جن پر لوگوں کی نظر عام طور سے نہیں ہے ان کو ذکر کیا جائے گا، اور مقصد یہ ہے کسی کی توہین تنقیص نہیں، کسی کو نیچا دکھانا نہیں میرے بھائیوں، مقصد یہ ہے کہ تاکہ بیداری آئے۔ کیوں؟ ایک بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، خوف ہے، لیکن علم نہیں ہے، مطالعہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ کچھ غلط کام کر بیٹھتے ہیں، حلال سمجھ کے کر بیٹھتے، وہ سیکھنا بھی نہیں جانتے، اور نہ سیکھنے کی للک اور نہ سیکھنے کا جذبہ ان کے اندر ہے۔ یہ بڑی کمزوری ہے، یہ بڑی کمزوری ہے۔ لیکن ایسا نہیں کہ وہ حرام کو حلال سمجھ کے کرتے ہوں، ایسا نہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں کے لیے بیداری لانا ہے ہمیں، اور ایسے لوگوں کو باضابطہ شعور دینا ہے کہ جن کو آپ حلال سمجھ کے کر رہے ہو وہ حلال نہیں بلکہ حرام۔ ایسی کتنی چیزیں ہیں، ایسی چیزیں کہ مطلب جن کو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ حرام ہوں گی، لیکن جب آپ کے سامنے دلائل کی روشنی میں اجاگر کی جائیں گی تو آپ حیران رہ جائیں گے آپ۔ اس لیے ان مسائل اور معاملات کو ہلکے میں مت لے آپ، سنجیدہ ہو کر کے سوچیں، بیٹھیں۔ آپ کا کوئی ایسا مسئلہ ہے تو اس کو علماء کے سامنے رکھیں جن پر آپ کو اعتبار ہے، بھروسہ ہے، انشاءاللہ لوگ صحیح مشورہ دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جو روزیاں مل رہی ہیں وہ حلال طریقے اور ذریعے سے ملیں، تاکہ بچوں پر ہمارے اور خود ہماری ذات پر اس کا اچھا اثر رہے۔ اللہ غلطی جو کچھ ہو گئی ہے ماضی میں، نادانستہ طور پر، شعوری یا غیر شعوری طور پر، اللہ ان غلطیوں کو درگزر فرما دے۔ اللہ ہم تجھ سے توبہ کر رہے ہیں کہ ماضی میں جو کچھ ہم نے غلط کیا ہے ان پر قیامت کے دن پردہ ڈال دینا۔ ہماری جو برائیاں ہیں، ہمارے جو گناہ ہیں، اللہ قیامت کے دن انہیں نیکیوں میں تبدیل فرما دینا، آمین۔ والسلام علیکم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا